بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس لڑکی کو اپنے کالج سے فارغ ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ اس کو پولیس کی نوکری مل گئی۔ ابھی اس کی نوکری کو تقریباً 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو کہ اسے آج بھی بڑی ہی اچھی طرح یاد ہے۔ اس کی ڈیوٹی میں شہر کے پارک کی نگرانی اور گشت کرنا تھا۔ اگرچہ اس کی یہ ڈیوٹی بڑے ہی سکون والے علاقے میں تھی، لیکن کسی بھی جگہ پر حالات کبھی بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ وہ اس دن بھی اپنی معمول کی گشت پر تھی کہ اس نے پارک میں موجود ایک تالاب کے پاس ایک شخص کو دیکھا جو کہ کوڑے کے ڈھیر سے کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ جینا نے اس بھکاری کو پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن کبھی بھی اس نے اس کو تنگ نہ کیا، لیکن آج اس نے اس سے پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ اس بھکاری کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ وہ کتنے عرصے سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اس نے اس پولیس والی کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے معافیاں مانگنی شروع کر دیں۔ اس نے کہا کہ میں ابھی اس جگہ سے چلا جاتا ہوں، مجھے گرفتار نہ کرنا اور مجھے معاف کر دو۔ اس پولیس والی کے لیے ایک بھکاری کا یہ برتاؤ کوئی نیا نہ تھا، لیکن اس نے اسے پریشان نہ ہونے کا کہا اور اسے کہا کہ میں تمہیں گرفتار کرنے نہیں آئی۔ اس کی تسلی پر اس بھکاری نے اس کے سوالوں کا جواب دینا شروع کر دیا، اور تھوڑی ہی دیر میں یہ بھکاری اس پولیس والی کو اپنی زندگی کی ساری داستان سنا چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ میرا نام ول ہے اور میں تقریباً 10 سال سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاس بھی گھر تھا اور اس کی بیوی بھی تھی، حتیٰ کہ وہ ایک جگہ نوکری بھی کرتا تھا، لیکن جب میری بیوی فوت ہو گئی تو میں منشیات پر لگ گیا اور یوں مجھے نوکری سے بھی نکال دیا گیا۔ مجھے گھر بھی چھوڑنا پڑا اور اب میں اس عادت کی وجہ سے کہیں کا نہیں رہا تھا، اس لیے گلیوں پر بھیک مانگنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس شخص کی کہانی سن کر اس پولیس والی نے رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ اس رات اس شخص کو اس پولیس والی نے ملنے کا کہا، اور جب وہ اس سے ملنے کے لیے آئی تو وہ اس کے لیے ایک استعمال شدہ کپڑوں کی دکان سے کپڑے اور اچھا کھانا لائی تھی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر ول کو بے حد خوشی ہوئی۔ اگلے دن اس نے اسے $10 دیے تاکہ وہ اپنے کھوئے ہوئے ڈاکومنٹس کی ڈپلیکیٹ لے سکے، اور یوں اس کو جلد ہی ایک نوکری ملنے کے امکانات بڑھ جائیں۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑا رسک ہے، کیونکہ عین ممکن تھا کہ یہ شخص ان پیسوں کو بھی منشیات خریدنے کے لیے استعمال کرے، لیکن اس کا ضمیر اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ شاید اس شخص کی زندگی بدل ہی جائے۔ اس لیے اس نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ اسے دیے جانے والے پیسے صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے ہی استعمال کرے گا۔ اس کے علاوہ اس نے اسے غریبوں کے لیے ایک کیئر سینٹر میں بھی داخل کروایا۔ اس وقت اس پولیس والی کو بھی کام پر کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور چونکہ اس کا اس علاقے میں کوئی دوست نہیں تھا، اس لیے وہ اس بھکاری سے اکثر ملنے لگی۔ وہ اب گھنٹوں بیٹھے باتیں کرتے رہتے، اور جینا کو اب محسوس ہو رہا تھا کہ اس بھکاری کی زندگی بہتر ہو رہی ہے۔ ان دونوں کے تعلق کو اب تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا، لیکن ایک دن یہ بھکاری اس جگہ نہیں آیا جس جگہ یہ دونوں آپس میں ملا کرتے تھے۔ اگلے دن بھی جینا نے اس کا اسی جگہ انتظار کیا، لیکن اگلے دن بھی وہ نہ آیا۔ اس نے اس کیئر سینٹر میں بھی پتہ کیا، لیکن ان کیئر سینٹر والوں نے بتایا کہ کئی دنوں سے وہ ادھر بھی نہیں آیا ہے۔ اب اس پولیس والی کو یقین ہو چکا تھا کہ اس شخص نے اسے دھوکہ دیا ہے، اور اب اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اس شخص پر یقین کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اس کے لیے یہ صدمہ کافی بڑا تھا، اور اب اس نے اپنے نرس بننے کے پرانے خواب کو پورا کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس نے پولیس سے استعفیٰ دے دیا اور ایک نرس اسکول میں داخلہ لے لیا۔ وہ ایک نرس بن گئی، اس نے ایک شخص سے شادی بھی کر لی، اور اب وہ اس شہر کو چھوڑ کر ایک دوسرے شہر میں آباد ہو چکی تھی۔ اب اس واقعے کو تقریباً 15 سال گزر چکے تھے، اور جب بھی اس کو اس شخص کی یاد آتی وہ یہی سوچتی کہ وہ اس شخص کی زندگی بدلنے میں ناکام رہی ہے۔ لیکن اکتوبر 2019 کا یہ دن اس کی زندگی کا یادگار دن بن گیا۔ وہ ایک فیول پمپ پر اپنی گاڑی میں فیول بھروانے گئی، اور جب وہ اپنی گاڑی میں فیول بھروا کر پیسے ادا کر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ فیول اسٹیشن کے کونے میں کھڑا ایک شخص اسے بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ اس جگہ پیمنٹ کر کے وہاں سے نکلنے لگی تو یہ شخص دوڑ کر آیا اور اس کا راستہ روک لیا۔ جینا نے سوچا کہ یہ شخص پاگل ہے، لیکن اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا کہ کیا تم مجھے پہچانتی ہو؟ ان الفاظ کے ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ لڑکی بھی اس جگہ کچھ دیر بے حس و حرکت کھڑی رہی، اور اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص ول ہے۔ ول نے اسے بتایا کہ اس نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے ڈاکومنٹس واپس لے لیے تھے، اور ایک کنسٹرکشن کمپنی میں جاب بھی حاصل کر لی تھی، اور اس وجہ سے ہی وہ اس سے ملنے نہیں آ سکا تھا۔ اس کو اپنی نوکری سے کئی دنوں تک چھٹی نہ ملی، اس لیے ہی وہ اس سے ملنے نہ آ سکا۔ کچھ ہفتوں کے بعد وہ اس جگہ آیا جہاں یہ دونوں آپس میں ملا کرتے تھے، لیکن وہ اسے کہیں نہ ملی۔ کچھ عرصے کے بعد اسے پروموشن مل گیا، اور پھر وہ بھی ایک دوسرے شہر میں شفٹ ہو گیا۔ یہاں اس نے شادی بھی کر لی۔ اس نے جینا کو بتایا کہ میں نے تمہیں ٹریک کرنے کی بہت کوشش کی،
لیکن میں ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تقریباً 15 سال بعد ملنے والے یہ دو لوگ اس دن ایک دوسرے کی کہانی سن کر پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ خوشی کے آنسو تھے۔ کیسی اس کیفے پر بیٹھی تھیں کہ ان نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو کہ کچھ سکوں کو گن رہا تھا۔ ظاہری وضاحت سے یہ شخص ایک بھکاری لگ رہا تھا، اور کیسی کو اس کے سکوں کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید اس کے یہ سکے مل کر بھی ایک کافی کی قیمت نہ ادا کر سکیں۔ اس لیے کیسی نے اس کی مدد کرنے کا سوچا اور اسے اپنے پیسوں سے ایک کافی اور کچھ ناشتہ لے کر دیا۔ یہ شخص بھوکا تھا، اس نے فوراً سے کیسی کا خریدا ہوا ناشتہ ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے اس شخص سے درخواست کی کہ میں اس کافی شاپ پر اکیلی آئی ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اس شخص نے کیسی کی درخواست مان لی۔ اس نے کیسی کو بتایا کہ اس کا نام کرس ہے اور اس کے خاندان میں موجود مسائل کی وجہ سے اس نے ایک بڑی ہی بری زندگی گزاری ہے۔ اس وجہ سے اسے اپنے والدین کو الوداع کہہ کر اپنی راہ لینی پڑی۔ الگ ہونے پر بھی اس کے مسائل ختم نہ ہوئے اور اسے باہر گلیوں اور فٹ پاتھ پر سونا پڑا۔ اس نے کہیں نوکری حاصل کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کو کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ ان مسائل سے گھبرا کر اس نے کئی طرح کے غلط راستے اختیار کیے، جس وجہ سے اس کو بجائے آسانیوں کے اس کی زندگی مزید بدتر ہوتی چلی گئی۔ اس نے کیسی کو بتایا کہ اس کی شکل کی وجہ سے کوئی بھی اس کے پاس نہیں آنا چاہتا تھا اور ہر کوئی اس سے دور ہی بھاگتا تھا۔ اگرچہ وہ چاہتا تھا کہ ایک جاب کر لے لیکن اسے کوئی جاب ہی نہیں دیتا تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر اس کا وفادار کتا جو کہ اس کے ساتھ ہمیشہ اس کے اچھے برے وقت میں رہا تھا، حال ہی میں مر گیا تھا۔ اس وجہ سے اب وہ اس دنیا میں بے حد اکیلا محسوس کرتا تھا۔ اس شخص نے اپنے دل کا سارا حال کھول کر کیسی کے سامنے رکھ دیا تھا اور ان دونوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ کیسی اس کی لاج رکھنے کے لیے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیے ہوئے تھیں۔ اب چونکہ کیسی کی کلاس کا وقت ہو رہا تھا اس لیے ان نے اسے الوداع کہنا تھا۔ اس نے جب اسے بتایا کہ وہ اب جانا چاہتی ہے تو اس بھکاری نے کیسی سے کچھ دیر رکنے کی درخواست کی۔ وہ کیشیئر کے پاس گیا اور اس نے کیشیئر کو ایک کاغذ اور پینسل دینے کو کہا۔ اس نے کاغذ پر کچھ لکھا اور یہ کیسی کے حوالے کر دیا۔ اس نے کیسی کو کہا کہ وہ اپنی بری ہینڈ رائٹنگ کے لیے معذرت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کیسی کا ناشتے اور گفتگو کے وقت کے لیے بے حد شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ اسے کبھی نہیں بھولے گا۔ جب کیسی اس کیفے سے باہر آئیں تو ان نے اس کاغذ کو کھولا تو انہیں اندازہ ہوا کہ اس شخص نے کیسی کو اس ناشتے کی قیمت سے بھی بہت بڑا کچھ دے دیا جو کہ ابھی کیسی نے اس کے لیے ادا کی تھی۔ اس نوٹ پر لکھا تھا کہ I wanted to kill myself today but because of you I now do not. Thank you beautiful person. یعنی کہ اس شخص نے اپنی زندگی کی مشکلات سے تنگ آ کر اس حرام موت کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اس لڑکی کی اچھائی کی وجہ سے اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اس شخص کی یہ الفاظ پڑھ کر یہ لڑکی اپنے آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق تو ملتا ہے کہ کسی کے ساتھ چھوٹی سی کی گئی اچھائی ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک دن تبدیل کر دے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اس اچھائی کی وجہ سے اس شخص کی مکمل زندگی ہی تبدیل ہو جائے۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی ضرورت مند شخص نظر آئے تو اس کی ظاہری وضاحت کی وجہ سے اس کے ساتھ ہرگز نفرت نہ کریں۔ کیا پتہ وہ شخص کتنا خاص ہو، اس کی جتنی بھی ممکن ہو مدد کریں، اور پھر ہمارا دین بھی تو ہمیں ضرورت مندوں کو جھڑکنے سے روکتا ہے۔ بعض لوگ ان کی مدد کر کے ان کی زندگی آسان کرنے کے بجائے ان کو جھڑک کے مزید دکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ ان کو کچھ دینا نہیں چاہتے تو کم از کم ان کے ساتھ رویہ تو اچھا رکھیں۔ ناظرین محترم، یہ بات بالکل درست ہے کہ بھیک مانگنے کو بعض لوگوں نے پیشہ بنا لیا ہے، اور یہ بات ضروری نہیں ہوتی کہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا شخص حقیقت میں ضرورت مند ہی ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر فقیر کو جھڑکنا شروع کر دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ضرورت مند نہ ہو لیکن اس کے ذریعے اللہ پاک آپ کی آزمائش کر رہے ہوں۔ اگرچہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ کسی ضرورت مند تک ہی آپ کا صدقہ و خیرات پہنچے، لیکن کسی کے دل کا حال معلوم کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ چھان بین نہیں کر سکتے تو کم از کم خاموش رہیں اور ان لوگوں کی طرح نہ بنیں جو کہ ان لوگوں پر زور آزمائی کی کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ اس لڑکی کی اس کوشش کی وجہ سے اس شخص کو پتہ چلا کہ اس دنیا میں صرف برے لوگ ہی نہیں ہیں بلکہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ اس وجہ سے یہ شخص ایک حرام موت سے تو بچا، لیکن یہ بات سب کو پتہ چلی کہ انسانیت آج بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔